ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الرسول المصدق والمحمود الأمجد مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، ماتم داروں میں سید الشہداء، اس آیت سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دو ان سے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی خدا نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ طے نہیں کیا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اس آیت میں خداوند عالم دو موضوع پر بحث کر رہا ہے، ایک ہے صبر، دوسرا ہے جہاد. اور ہماری گفتگو چل رہی ہے جہاد پر، ہماری گفتگو جہاد پر چل رہی ہے. معصوم بیان فرماتے ہیں کہ جہاد کئی طرح کے ہیں، اور ہر جہاد کا جو ہے، ہر جہاد کرنے کے بعد اس کا ثواب، اس کا اجر بہت عظیم ہے. وہ چاہے جہاد بالقلم ہو، آپ قلم کے ذریعے سے جہاد کرو، اس کا بھی ثواب ہے. جہاد باللسان ہو، زبان کے ذریعے سے جہاد کرو، اس کا بھی ثواب ہے. جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرو، اس کا بھی ثواب ہے. اور چوتھا جہاد بالنفس ہے. ہماری اصل گفتگو اسی پر ہے. اب آگے معصوم بیان فرماتے ہیں کہ ان سب جہاد میں جتنے طرح کے جہاد ہیں، ہر جہاد میں آپ کو ثواب ہے، پروفٹ ہے، انعام ہے، لیکن ان سب جہاد میں سب سے خطرناک اور سب سے مشکل جہاد ہے آپ کا جہاد بالنفس، آپ کے نفس کے ساتھ جہاد. کیوں؟ رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، کچھ اصحاب آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم بہت بڑی جنگ سے کامیاب ہو کر جیت کر لوٹ رہے ہیں، بہت بڑی جنگ سے ہم جیت کر لوٹ رہے ہیں. رسول نے فرمایا کہ مرحبا، مبارک ہو ان پر کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو فتح کیا، یعنی چھوٹی جہاد کو، چھوٹے جہاد کو کامیاب کر لیا. اب جہاد اکبر ان کا منتظر ہے، بڑا جہاد ان کا منتظر ہے. آئے ہوئے اصحاب حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی جنگ سے ہم کامیاب ہو کر لوٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مرحبا، مبارک ہو کہ جنہوں نے چھوٹے جہاد کو فتح کر لیا، ابھی ان کی بڑی جہاد منتظر ہے. یا رسول اللہ، ہم اتنی بڑی جنگ سے آ رہے ہیں، کئی دنوں تک جنگ جاری تھی، ہمارے کتنے صحابی جو ہے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی جنگ فتح کرنے والے کو مبارک ہو، ابھی بڑی جنگ منتظر ہے. یا رسول اللہ، یہ جہاد اکبر ہے کیا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہاد اکبر تمہارے نفس کے ساتھ جہاد ہے. تم میدان میں جاؤ، تلوار چلاؤ، تیر چلاؤ، نیزہ چلاؤ اور شہید ہو جاؤ، اس کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑا جہاد جو ہے تمہارے نفس کے ساتھ جہاد ہے، تمہاری روح کے ساتھ جہاد ہے. تمہاری نفس اور روح کی جو جنگ ہے اس کے ساتھ تمہارا جہاد ہے. ایک سبا دیجیے محمد خداوند عالم نے انسان کو دو طاقتوں سے خلق کیا، ایک نفس، دوسری روح. خدا آگے آواز دے رہا ہے. ابھی ہماری گفتگو جو
ہوئی تھی کہ ذکر خدا کو اپنا ہتھیار بناؤ. اور آج کی مجلس میں اس کو کہ اگر ذکر خدا جو ہے ہمارے لیے نفس کے ساتھ جنگ میں جو ہے ہتھیار اسلحہ بن رہا ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم اسی ذکر خدا کو فراموش کر دیں، بھول جائیں، چھوڑ دیں، تو اس کا ہمارے حصے میں کیا صلہ ملے گا، ہمیں کیا حاصل ہوگا. آج اسی پر گفتگو ہوگی کہ ہم نے اس کے بارے میں جان لیا کہ ذکر خدا کو اپنا اسلحہ بناؤ، اپنے لیے ہتھیار بناؤ نفس کے ساتھ جنگ میں. لیکن آج جو ہے گفتگو کہ اگر ہم نے ذکر خدا کو فراموش کر دیا تو ہمیں کیا حاصل ہوگا. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بہترین ذکر کیا ہے. شاید یہ واقعہ بیان کیا تھا، لیکن چونکہ اس عنوان سے ملتا جلتا ہے اسی لیے ایک بار اور بیان کرتا چلوں کہ امام نے فرمایا، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا بہترین ذکر کیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کو اس کے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگا. انسانوں کا، لوگوں کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگا. اس طرح سے مشکل ہوگا کہ جیسے ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ پر آگ کا جو ہے انگارہ ہو، اس کے ہاتھ پر جو ہے آگ کا انگارہ ہو، اتنا مشکل اس کا اس کے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ مولا تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا. امام نے فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ ایک نوجوان اپنے گھر سے صبح نکلے گا ایمان کے ساتھ، لیکن جب دوبارہ وہ رات کو لوٹے گا اپنے گھر تو اس کا ایمان اس کے دل سے جا چکا ہوگا، اس کا ایمان خالی ہوگا. آنے والا شخص اور پریشان ہو گیا کہ مولا تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ انسان جب گھر سے باہر جائے گا تو ایمان کے ساتھ، لیکن لوٹے گا تو ایمان خالی ہوگا. ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کا جب ایمان جاگے گا تو وہ نماز پڑھ لے گا مصلی بچھا کر، یا تو مسجد آئے گا یا مصلی بچھائے گا نماز پڑھ لے گا. وہیں ایمان ڈگمگائے گا، وہ کوئی حرام فعل انجام دے دے گا. ایمان جاگے گا، وہ واجبات کو انجام دے دے گا. وہی ایمان ڈگمگائے گا، وہ حرام کام کو انجام دے گا. ایمان جاگا، اس نے زکوٰۃ دے دی، وہیں اس نے خمس بھی نہیں ادا کیا. ایمان جاگا، اس نے روزہ رکھ لیا، وہیں ایمان ڈگمگایا، اس نے بیماری کا بہانہ، سفر کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیا. مولا تو پھر ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. امام نے کہا سن اور لکھ لے، اس ذکر کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھ. مولا وہ ذکر کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلبی علی دینک. اس ذکر کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کا جو ماحول، آج کا جو دور ہے، ہمارے درمیان جو ماحول ہے وہ بھی اس سے کچھ کم ہو، کیونکہ جگہ جگہ پر ہمارے لیے جو ہے شیطانی لشکر موجود ہیں. کہیں سنیما کی صورت میں، کہیں شراب خانوں کی صورت میں، کہیں میوزک کی صورت میں. ہمیں ان سب سے اگر اپنے ایمان کو ہی محفوظ رکھنا ہے تو اس دعا کو امام نے تاکید فرمائی کہ اس دعا کو پڑھیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پالنے والے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. ہمیں اپنے دین پر ثابت کرنا، قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان بیجی محمد علیہ محمد. اس دعا کو، اس ذکر کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھیں. اس کے بعد تاریخ آگے، روایت آگے بڑھتی ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے پھر جاؤ گے، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے تو میں تمہیں 2 عذاب میں مبتلا کر دوں. میں نے کہا نا کہ ابھی تک ذکر کی بحث تھی، اسی لیے اس کو ادامہ دینے کے لیے کہ اگر ہم ذکر سے پھر جائیں تو کیا منزل صورت، کیا صورتحال ہمارے سامنے پیش آئے گی. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورۃ طٰہٰ کی، یہ بھی جتنی تفسیر ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ طٰہٰ کے آیتوں کے ٹکڑوں سے ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے تو میں تمہیں 2 عذاب میں مبتلا کر دوں گا. پہلا عذاب کہ تمہارے رزق میں تنگی لا دوں گا.
تمہارے روزی میں کمی آ جائے گی، اور دوسرا عذاب میں تمہیں روز محشر جو ہے اندھا محشور کروں گا، روز محشر میں تمہیں اندھا محشور کروں گا۔ پھر آیت آگے بڑھی، پھر ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر انسانوں کو اندھا محشور کیا جائے گا تو وہ سوال کریں گے کہ پالنے والے تو نے مجھے محشر میں اندھا کیوں محشور کیا، جبکہ میں دنیا میں باروشن تھا، میں اپنی آنکھوں سے، میری آنکھوں میں بینائی تھی، میں آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ تو خدا آواز دے گا کہ کیا تم نے اس آیت کو نہیں، تم تک آیت کو میں نے نہیں پہنچایا کہ جس کا تم نے انکار کر دیا، جس سے تم نے منہ پھیر لیا؟ جب تم نے دنیا میں میری آیتوں سے منہ پھیر لیا تو میں نے یہاں تم سے منہ پھیر لیا۔ ایک سب بات دیجیے محمد والے پھر وہ سوال کرے گا کہ پالنے والے جب میری روشنی، میری بینائی دنیا میں موجود تھی تو آخر مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ پھر خداوند عالم آواز دے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، ہزاروں نعمتیں تجھے عطا کی، مگر تو نے مجھے فراموش کر دیا، تو نے مجھے کبھی نہیں یاد کیا، تو مجھے بھول گیا۔ میں نے تجھ تک پیغامات پہنچائے مگر تو نے میرے پیغاموں کا بھی انکار کر دیا۔ میں نے تجھ تک ہادی بھیجے ہدایت کے لیے مگر تم نے ان کا بھی مذاق بنایا، تم نے ان کا بھی مذاق اڑایا، ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، ان کا بھی انکار کر دیا۔ جس طرح سے تم نے اپنی دنیا میں میرے پیغام کو، میرے ہادی کا انکار کیا، میں بھی تم سے آج اس وقت جو ہے روز محشر تم سے اپنا منہ پھیر رہا ہوں اور تمہیں میں اندھا محشور کر رہا ہوں۔ کتنا کہ خداوند عالم اس آیت کے ذیل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تک تم اس دار فانی، اس دنیا فانی میں ہو، تب تک میرے ذکر کو اپنے زبان پر، اپنے دل پر جاری رکھو۔ اگر تم میرے ذکر سے پھر جاؤ گے تو میں تم سے پھر جاؤں گا، اور یقین جانے کہ اگر خداوند عالم ہمارے ذکر ہم سے پھر جائے گا تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں راستہ دکھا پائے گی، نہ ہمیں دنیا میں جگہ ملے گی نہ آخرت میں جگہ ملے گی۔ ایک سوال دیجیے محمد ایک بات کہ جیسا کہ میں نے کہا، ایک نقطہ یا ایک سوال یا کہہ لیں کہ ہوم ورک، جیسا میں نے کہا تھا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجلس حسین ہمارے لیے کیا ہے؟ درس گاہ ہے، ہمارے لیے ایک اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، ہمارے لیے درس گاہ ہے۔ تو یا اسے ایک سوال کہہ لیں یا ایک سبق کہہ لیں، ہوم ورک کہہ لیں۔ اور سبق کب پورا ہوتا ہے کہ کب مضبوط ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی ہوم ورک ملے، یعنی جب ہوم ورک ملے گا، جب وہ اس پر کام کرے گا تو وہ سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک دم محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ جو ہوم ورک دینے جا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمیں اپنے صفحہ زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنے صفحہ زندگی میں اتار لیا تو یقین جانے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سوال کہ جس پر ابھی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ اپنے عشرے کے آخری مجلس میں خلاصے کے طور پر اسی سوال کے جواب میں اپنی فکر آپ کے حوالے کروں گا۔ تب تک میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس سوال پر غور و فکر کریں اور نظر ثانی کریں اور سوچیں اور اس ہوم ورک کو پورا کریں اپنے صفحہ زندگی میں اتار کر۔ سوال کہ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ ہم اور آپ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ ہم سب جو ہے غلام امام حسین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار جنت ہے، مالک جنت ہے۔ اب سوال یہ ہے، شہزادی نے وعدہ کیا کہ ہر حسین کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، اور جنت دے گا کون؟ مالک جنت امام حسین علیہ السلام۔ تو کیا امام حسین کا یہ حق، امام حسین علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ روز محشر ہم سے سوال کریں؟ اس پر آپ کو غور و فکر کرنی۔ کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے روز محشر سوال کریں؟ بے شک ہر حسین کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، لیکن کہتے ہیں نا کچھ سیکورٹی ریزن کے لیے انسان سے کچھ ویریفیکیشن کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پاسپورٹ کے لیے جاؤ تو آپ سے ویریفیکیشن کے لیے کچھ سوالات اور کچھ جوابات ہوتے ہیں۔
تب امام حسین تو ہے مالک جنت، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ امام حسین کو اگر یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے کچھ سوال کریں، تو امام کا سوال کیا ہوگا ہم سے، اور اگر امام سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کے جواب میں ہمارا جواب کیا ہوگا۔ امام حسین اگر روز محشر ہم سے سوال کرتے ہیں، جو بھی سوال ہو، ابھی میں پوری بحث نہیں کروں گا، یہ آخری عشرے میں انشاءاللہ پوری مجلس کے خلاصے کے طور پہ اس نقطے کے نظر میں، اس سوال کے نظر میں، اس ہوم ورک کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اپنے اس سوال کے ذریعے غور و فکر کریں کہ امام اگر روز محشر سوال کریں گے، اور اگر سوال کیا انہوں نے اور ہم ان کے سوال کے جواب میں کیا پیش کریں گے، کیا اگر ہم نے ان کے جواب دیا اور وہ اطمینان بخش نہ رہا تو کیا امام ہمیں جنت سے بے دخل کر دیں گے؟ اور اگر اطمینان بخش نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کریں۔ ایک صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ ایک ہوم ورک کے طور پر کہ اسے اپنے صفحہ زندگی میں اتارو، یقین جانے کہ اگر ہم اس سوال کو، اس مفہوم کو سمجھ گئے تو حقیقت ہمیں بہت مدد ملے گی اپنے نفس پر قابو کرنے کے لیے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، کہ آخر ہم سے امام کیا سوال کریں گے اور ہم جواب بھی دیں گے تو کیا جواب دیں گے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، خدا آواز دے رہا ہے کہ تم نے دنیا میں صرف اور صرف اپنی دولت کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بسر کر دی، مگر یہ سب کے سب تمہیں مٹی تلے دفنانے کے بعد بھول جائیں گے۔ یہ سب تمہیں مٹی تلے دفنانے کے بعد بھول جائیں گے، تمہاری دولت وہیں چھوٹ جائے گی، تمہارا گھر، تمہارا بنگلہ، تمہاری شہرت، تمہارا نام سب وہیں چھوٹ جائے گا، اور دھیرے دھیرے کر کے تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ سب تمہیں بھول جائیں گے، کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تم نے اگر دنیا میں ذکر خدا سے اپنے آپ کو دور رکھا، فراموش رکھا، تو اس تاریخی قبر میں تمہارا ساتھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے خداوند عالم کے ذکر سے اپنے آپ کو آراستہ رکھا، اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھا، تو یقین جانو کہ اس قبر کی اندھیری رات میں خداوند عالم تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ خدا اس وقت تمہارا ساتھ دے گا کہ جب تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم اپنی ابدی زندگی کی تیاری کر سکو۔ یہ تو فانی دنیا، یہ ختم ہو جائے گی، یہاں جو لوگ تمہیں ملیں گے، جو تمہیں فیملی ملے گی، جو دوست ملیں گے، وہ یہیں تک محفوظ رہنے والے ہیں، یہیں تک رہنے والے ہیں، اس کے بعد وہ تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا، اس کے بعد تمہارا ساتھ خود خدا ہی دے گا، اگر تم نے اس زندگی میں اس نمونہ عمل کو، اس کام کو انجام دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو غنیمت جانو، تمہارا وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہارا ایک ایک سیکنڈ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہارا ایک ایک منٹ تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ اسے فضول خرچ نہ کرو، اسے فضول خرچ نہ کرو، اسے اس طرح سے خرچ کرو کہ تمہاری آخرت میں نجات کا باعث بنے، تاکہ تم آخرت میں اس منٹ، اس وقت، اس لمحے کے ذریعے سے جو ہے تم نجات حاصل کر سکو۔ کیونکہ بہت مشکل کام ہے کس طرح سے ہم جو ہے مطلب ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے عبادت میں مصروف رکھیں۔ ہمیں کام بھی ہوتا ہے، بزنس بھی دیکھنا ہے، فیملی دیکھنا ہے، گھر دیکھنا ہے، پڑھائی دیکھنی ہے، بے شک یہ سب بھی ضروری ہے، کہ خود معصومین بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کام کی، نوکری کی تلاش کرو، وہ بھی ضروری ہے، وہ سب ضروری ہے، لیکن اگر ہم سفر کے دوران ہیں تو ہم آیات قرآنی کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم راستے میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر خدا کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، آیے قرآنی کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو باوضو رکھو،
تاکہ تمہارا وقت تمہارا لمحہ جو ہے عبادت میں گزرے. وضو کرنے کے لیے کتنا دیر لگتا ہے؟ آپ ایک بار وضو کر لیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ باقی آپ پھر دوبارہ وضو کر لیں. وضو کرنے کے لیے کتنا 5 منٹ لگتا ہے. اور آج تو گورنمنٹ بھی گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہاتھ دھو لو، جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرو. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وضو کریں. ایک سوال دیجیے محمد صاحب. یہ بھی تمہارے لیے ایک ثواب ہے. تمہارا ہر سیکنڈ جو ہے عبادت میں گزرے گا. اپنے والدین کی خدمت کر لو. گھر میں بیٹھے ہو آرام کر رہے ہو، والدین کی خدمت کرو، یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. پھر آگے امام ارشاد فرما رہے کہ جب تم اپنے وقت کو غنیمت جانو گے تو خداوند عالم تمہیں بہت محبوب رکھے گا. خداوند عالم خود بڑھ کر کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے. امام پھر اس کے بعد خداوند عالم آگے آیت ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بندے تو اس طرح سے عبادت کر کہ تیرے جسم کا ہر ایک حصہ عبادت میں مصروف ہو. تیرے جسم کا ہر ایک حصہ جو ہے عبادت کرے. میرے معبود ہم اس منزل پر کیسے پہنچیں گے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ عبادت کرے، پورا جسم کا ایک حصہ عبادت کرے. آواز آئے گی کہ بالکل تو بھی اس منزل کو پا سکتا ہے، تو بھی اس منزل کو حاصل کر سکتا ہے. میرے معبود کیسے؟ خداوند عالم آواز دے گا کہ تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے جہاد کر، اپنے ہاتھوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کر، اپنے ہاتھوں سے کسی کو صدقہ خیرات کر. یہ تیرے ہاتھ کا ذکر ہوگا. کیا کہا کہ اس طرح سے ذکر کرو کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ جو ہے ذکر خدا میں مصروف ہو، ذکر خدا کرے. اپنے ہاتھوں سے جو تو صدقہ کر رہا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے تو جو اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہے، یہ بھی جو ہے ذکر خدا ہے. اپنے کانوں کے ذریعے سے ذکر خدا کر. معبود یہ کیسے؟ کہا آیات قرآنی کو سنو، حق باتوں کو سنو، غیبت سے بچو، جھوٹ سننے سے بچو، برائی سننے سے بچو، اور آیات قرآنی پیغام حسینی کو سنو. یہ تمہارے لیے ذکر خدا ہے. اپنی زبان کے ذریعے سے ذکر کرو کہ اپنی زبان کو حرام مال کا عادی نہ بناؤ، اپنی زبان کو پاک مال کھلاؤ، پیور، ایسا کہ اس کے ذریعے سے، تمہاری زبان کے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. جھوٹ نہ بولو، تو یہ بھی تمہارے لیے ذکر خدا ہے. اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ذکر خدا کرو. کہا معبود وہ کس طرح سے؟ کہا کہ بری چیزوں کو نہ دیکھو، ان چیزوں کی طرف نظر نہ بڑھاؤ کہ جس سے جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. کسی کو بے پردہ نہ گھورو کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. کوئی ایسی چیزوں کو نہ دیکھو کہ جس کی وجہ سے تم گناہ میں مبتلا ہو. آیات قرآنی کو دیکھو، قرآن کی آیتوں کو دیکھو. اگر تم پڑھنا نہیں جانتے ہو تو صرف آیات قرآنی کو دیکھو، میں اس کا بھی تمہیں ثواب دوں گا. یہ تمہارے لیے ذکر خدا ہے. اب اگر تمہارا پورا کل جسم عبادت خدا میں مصروف ہوگا تو وہ ذکر خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ ذکر ہوگا. اور جب وہ ذکر خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا تو یقین جانے کہ جب آپ تاریخ قبر میں ہوں گے اور آپ کی قبر میں اندھیرا ہوگا تو خداوند عالم آپ کی قبر میں روشنی بھر دے گا. ایک سلوات دیجیے محمد علی. ہم سب بھی اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں کہ کب جب ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شکست دے دیں اور اپنی روح کو کامیاب بنا سکیں. اگر ہماری روح کامیاب ہو جائے گی تو ہم بھی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند عالم آواز دے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، اور خود خداوند عالم ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت فرمائے گا اپنی ہماری نفس کی جنگ میں. اس کے بعد ارشاد کر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی میں کہ اے میرے معبود، تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ بندے نہیں جانتے کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، مگر
یہ جو اس بندے کے گناہ ہیں اور جو اس کے اعمال آلودہ اعمال ہیں وہ تیرے اور اس کے درمیان میں دیوار حائل کر، پردہ حائل کر۔ چوتھے امام دعائے ابو حمزہ شمالی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کہ خود خدا بیان کر رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، مگر ہم اور آپ جو ہیں اس چیز کو، ہمارے گناہ جو ہے اس چیز کے درمیان میں جو ہے فاصلہ پیدا کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس چیز کو نہیں جانتا ہے کہ جو خداوند عالم اس انسان کو کس بلندی پر لے جانا چاہتا ہے، کس بلندی تک پہنچانا چاہتا ہے، مگر یہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی پستر بنا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے جو ہے کوئی بھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو خدا کس منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو جانور سے بھی پستر بنا رہا ہے۔ جانور کے پاس نفس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس نفس بھی ہے، روح بھی ہے، عقل بھی ہے، دونوں طاقت ہیں۔ ہمیں خداوند عالم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم کس کو اپنائیں، کس کو ہم حاصل کریں کہ اپنے نفس کو شکست دے سکیں اور کس کو کامیاب کریں۔ ایک صلوات دیجیے محمد علیہ کیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سن رہا ہوں، اب میں تمہاری دعاؤں کو پوری کرنے والا ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ وہ خود چاہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، لیکن ہم پکارنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ معبود ہم دعا تو اتنی کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو پوری نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دینے والا جو ہوتا ہے نا وہ بہتر جانتا ہے کہ لینے والے کی کیفیت، اس کی صلاحیت، اتنی اوقات ہے کہ وہ لے سکتا ہے کسی چیز کو۔ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جو لینے والا ہے اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنی قوت ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں میں اسے دے دوں تو وہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے واضح کروں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ایک آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ آئس کریم چاہیے، جو اسے بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے اس کے لیے ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ مجھے یہ آئس کریم چاہیے، مگر والدین اسے وہ نہیں دلا رہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اگر یہ اس آئس کریم کو کھائے گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، وہ اسے وہ نہیں دلا رہے۔ والدین صاحب استطاعت ہیں کہ وہ دلا سکتے ہیں مگر نہیں دلا رہے۔ کیونکہ اگر یہ آئس کریم اسے دلائیں گے تو یہ اور بیمار ہو جائے گا۔ کیا؟ والدین کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو اگر یہ چیز دلائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی کی جگہ وہ آئس کریم مانگ رہا تھا، لیکن اسی کی جگہ والدین نے کیا کیا؟ ڈاکٹر سے کڑوی دوا لیا اور لا کے وہ اسے کھلا رہے۔ وہ اس بچے کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل عزیز نہیں ہے کہ وہ کڑوی دوا کھائے، مگر والدین وہ اسے کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے اس وقت مفید ہے، اگر وہ یہ نہیں کھائے گا تو اس کے لیے نقصان ہے، اور لیکن اگر دوا کھائے گا تو وہ جلد از جلد شفا یاب ہوگا۔ تو جیسے کہ والدین بچوں کے حق میں جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، وہ اسے وہی عطا کرتے ہیں۔ کل کائنات کا خالق بھی یہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، اسی لیے وہ اسے وہی عطا کرتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ اسے وہ نہیں عطا کرتا کہ جو اس کی استطاعت میں نہ ہو۔ اور خود آگے بڑھ کے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو گویا خدا نے تمہیں تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں ہے، وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ تم نے دعا یہاں کی ہے تو گویا خدا وہاں ضرور دے گا۔ اگر یہاں اس لیے نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصلحت ہو، کہ کسی مصلحت کے تحت خداوند عالم نے تمہیں یہاں نہیں عطا کیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہیں یہ چیز ملنے کے بعد تمہارے اندر تمہاری نیکیوں میں تبدیلی آ جائے۔ تم خدا سے دعا مانگ رہے ہو، دن رات گڑ گڑا رہے ہو، معبود مجھے امیر بنا دے، دولت عطا کر، گھر عطا کر، صاحب استطاعت بنا دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے،
اور بہت متقی انسان نماز لگاتار پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ہر واجبات کا پابند کر رہا ہے، ہر حرام کام سے بچ رہا ہے، اور دعا کر رہا ہے معبود مجھے دولت دے دے، گھر دے دے، تاکہ جو ہے میں صاحب استطاعت ہو جاؤں۔ خداوند عالم نے عطا کر دی، دولت دے دی، گھر دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اب اگر اسی دولت کے وجہ سے اس کے ایمان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے، وہ انسان کے جو لگاتار واجبات کی پابندی کر رہا تھا، اب وہ اپنے بزنس میں، اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ واجبات سے دھیرے دھیرے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے جب دولت نہیں تھی، اس کے پاس گھر تھا رہنے کے لیے، کھانے کے لیے چیز تھی کہ اتنی ضرورت پوری ہو رہی تھی کہ جتنی اس کے لیے ضروری تھا، لیکن اب زیادہ ہو گیا تو وہ اس میں مصروف ہو گیا، واجبات سے پیچھے چھوٹنے لگے، محرمات کی طرف بڑھنے لگا، اپنے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ پہلے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اب لوگوں کو دور بھگا رہا ہے۔ فقیر اگر در پہ آتا تھا پہلے تو اس کو ضرور دیتا تھا، اب اسے بھگا رہا ہے۔ کیوں؟ اعمال میں تبدیلی ہو گئی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ معبود ہمیں وہی عطا کر کہ جس کے ہم لائق ہیں، ہمیں ایسی چیز نہ عطا کرنا کہ جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، جو ہمیں مقصد حسین سے دور کر دے۔ ایک صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ خود ایک واقعہ اسی کے ذیل میں، اس کے بعد ربط مسائل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی ابی بصیر جو نابینا تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور حاضر ہوئے، نابینا تھے، بہت چاہنے والے تھے امام، بہت پریشان تھے۔ امام نے کہا کیا ہوا ابی بصیر؟ کہا مولا میں آپ کا اتنا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ، مگر پھر بھی میں نابینا ہوں۔ امام نے کہا کیا تم روشنی چاہتے ہو آنکھوں کی؟ کہا ہاں مولا میں آنکھوں کی بینائی چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہا۔ اس کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو ابی بصیر کی آنکھوں پہ پھیر دیا، چہرے پر پھیرا، اب اس کے بعد کہا ابی بصیر آنکھیں کھولو۔ اب جو ابی بصیر نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، بہت خوش ہوئے، امام کا شکریہ ادا کیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اٹھ کے جانے لگے۔ اب جو ابی بصیر خوشی خوشی جا رہے تھے، امام نے کہا ہے ابی بصیر سنو، خداوند عالم نے تمہیں اس لیے بینائی نہیں عطا کی تھی کہ یہ اس کے اجر میں، اس کے عوض وہ تمہیں بہت عزیز رکھتا تھا کہ تم نابینا ہو اور خدا کو بہت یاد کرتے ہو، اور خدا کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے یاد کرے، وہ اس لیے تمہیں بینائی نہیں عطا کر رہا تھا۔ اب تمہیں بینائی یہاں عطا ہو گئی ہے، اب وہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ اس بینائی کی وجہ سے آگے تم ایسے عمل میں مبتلا ہوگے کہ جس سے تمہیں گناہ سرزد ہو جائے گا اور تم عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اب جو خوشی خوشی ابی بصیر جا رہے تھے، آنکھوں کے ملنے کی خوشی میں جو تیزی سے جا رہے تھے، ان کے قدم رک گئے، اب بدن میں لرزش پیدا ہو گئی، واپس امام کی طرف پلٹ گیا اور قدموں میں گر گیا، مولا مجھے آنکھوں کی روشنی نہیں چاہیے، مجھے یہاں اجر نہیں چاہیے، وہاں اجر چاہیے، اے مولا میری واپس سے مجھے میری روشنی جو میری بینائی تھی مجھے وہی چاہیے، مجھے نابینا واپس بنا دے، مجھے بینائی نہیں چاہیے۔ اس واقعے سے بھی امام نے بتا دیا کہ خداوند عالم کی بندوں کی دعاؤں کو فوراً پوری نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، اسے یاد کرے۔ اگر ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمارے نفس کو شکست دینے میں ہماری مدد کرے گا، لیکن اگر ہم اسے پکارنا چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو جائے گا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کا بچہ اگر اسے بھولنے لگتا ہے تو وہ ماں کتنا تڑپتی ہے، تو وہ خدا اپنے ہر بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا بندہ اتنی نعمتیں پانے کے بعد اسے فراموش کر دے تو خدا کو کتنی تکلیف ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بندوں پر عذاب نازل کرے،
وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اس کا بندہ جو ہے اس حق تک پہنچے کہ جس حق تک اس کو پہنچنا چاہیے، اس اشرف المخلوقات کی منزل تک پہنچے کہ جو اسے خداوند عالم نے بنا کر بھیجا۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ اگر اپنے نفس کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہوئے تو ہم اس منزل پر پہنچیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ہر اس چیز کا مشاہدہ کر سکیں گے کہ جو ملائکہ اور ہر انسان کر سکتا ہے۔ زمین سے بیٹھے بیٹھے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ہم یہ محسوس کر سکیں گے کہ جنت و جہنم اور جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے۔ آج دوسری محرم کی تاریخ، آج قافلہ حسینی کربلا میں باری، اور بتاؤں کہ اگر جب نفس اور روح کی جنگ ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، کربلا کی تاریخ نے وہ بھی ہمیں دکھائی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو شب عاشور سے بہت بے چین، بہت پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کہ اس کے جسم میں لرزش پیدا ہو گئی، اس کے جسم میں کپکپی چھائی ہوئی ہے، پیشانی سے زارو قطار پسینہ بہ رہا ہے، آنکھوں سے زارو قطار اشک بہ رہے ہیں، اس کا نفس اس کی روح آپس میں خوب جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کون ہے کہ جو شب عاشور سے ہی اتنا پریشان ہے، ہر وقت کہہ رہا ہے اے میرے معبود یہ کیا ہو رہا ہے، اے میرے معبود یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے کہ کہیں میں نے صحرا کے لال کی لجام فرض میں جو ہاتھ ڈالی تھی غلط تو نہیں کیا۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہر وقت بس یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا، کہیں شہزادی میرے لیے بد دعا نہ کر دے۔ الغرض صبح نمودار ہوئی، ایک شخص خیمے میں وارد ہوا، کہا اے حور تو اتنا کیوں پریشان ہے، تو اتنا کیوں خوف زدہ ہے، کیا تو 72 سے ڈر گیا ہے؟ جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ یزید کی فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں اور تیرا نام لیتا تھا، مگر آج تیری کیفیت کیسی ہے؟ عجب نہیں ہو رہا، آواز دے کے نادان تجھے نہیں معلوم، میں جنگ میں کئی جنگوں میں میں نے تلواریں چلائی، کئی جنگوں میں میں نے کامیابی حاصل کی، مگر اللہ جانے آج میرے دل میں کون سی جنگ ہو رہی ہے کہ جو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ رسول کا بیٹا خیمے میں داخل ہوا، کہا بابا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ایک مرتبہ حور نے کہا اے میرے لال میں یزید کی طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، حسین کی طرف جنت محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہ کہ اگر نفس کی جنگ اور روح کی جنگ میں نفس کی جنگ پر روح حاوی ہو جائے تو انسان حق اور باطل کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور نے کہا میرے لال میں حسین کی طرف جنت محسوس کر رہا ہوں اور یزید کی طرف جہنم دیکھ رہا ہوں۔ کہا بابا تو ارادہ کیا ہے؟ کہا میرے لال مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 2 قدم اور اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھے، کہا ہے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو کہ انہی ہاتھوں سے میں نے لجام حسینی میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اور 2 قدم آگے بڑھے، کہا میرے لال میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کہ ان آنکھوں سے میں نے زہرا کے لال کو گھورا۔ اب جو ہن آگے بڑھے، ادھر حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ مہمان کا استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے۔ ہائے اور تیری قسمت، اپنے نفس کو شکست دینے کے بعد حسین اپنے بھائی کو استقبال کے لیے بھیجے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
کچھ دور آگے بڑھے حور نے کہا بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. حور کے بیٹے نے کہا ہاں بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. حور نے کہا بیٹا کہہ دو کہ ہم معافی کے لیے آ رہے ہیں, جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اب جو عباس نے یہ سنا کہا ہے حور میں تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں, جنگ کے لیے نہیں. الغرض حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا ہے مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میں شرمندہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا حور میں نے تجھے معاف کیا, میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا, میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اب حور قدموں میں گر گیا, اے مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اب جو حور کو اجازت ملی حور نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال پہلے تم چلے جاؤ میدان میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تمہارا ایمان بدل جائے اور تم یزید کے لشکر میں چلے جاؤ. حور نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تاریخ میں لکھتا ملتا ہے کہ حور کے بیٹے نے جنگ لڑی اور جب زخموں سے چور ہوا آواز دی بابا میرا سلام قبول کیجئے. حور تیزی سے بیٹے کی طرف دوڑا مگر جیسے ہی بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچا کیا دیکھا کہ حسین موجود ہے, آغوش میں بیٹے کا سر ہے, عباس سرانے کھڑے ہوئے ہیں, علی اکبر سرانے کھڑے ہوئے ہیں. حور نے اپنے سر کو پیٹا, اے آقا غلام کی لاش کے لیے آپ اشرکو من اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آخر میں حور نے اپنی آستین الٹنا شروع کی. امام نے کہا ہے حور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا اپنے بیٹے کے لاشے کو خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا اے حور کیا کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اے حور وفا کا صلہ یہی ہے, عصر عاشور کے بعد ایک اور لاشا ہوگا کڑی الجوان کا. حسین لاشے کے سرانے بیٹھا ہوگا, آ جانا اے مولا کیا کبھی بوڑھا باپ جوان کے بس آخری فکر اے مولا کیا کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ اشرکو من اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. الغرض حور نے اجازت لی, میدان میں آئے اور جب شہادت کے قریب پہنچے حسین کو آواز دی مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین حور کے لاشے پر آئے. کسی ملعون نے حور کے سر پہ ایسا وار کیا تھا کہ حور کے سر سے خون جاری تھا, خون نہیں رک رہا تھا. حسین بنی ہاشم کے گھر کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو اسے کچھ تحفہ دیتے ہیں, مگر حور ایسے عالم غربت میں آئے کہ حسین کچھ نہ دے سکے. مگر حسین نے کہا ہمارے گھر کا دستور نہیں ٹوٹے گا, آج بھی حور کو کچھ ادا کروں گا. حور کے سر سے خون بہ رہا تھا. حسین نے رومال زہرا کو نکالا, حور کی پیشانی پہ باندھ دیا. اے حور تیری قسمت, تجھے زہرا کا رومال نصیب ہوا اور زہرا کا لال کربلا کی زمین میں بے گور و کفن